حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب ارنی انظر الیک، پروردگار مجھے جلوہ دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، اے موسیٰ تم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ نہ کہا کہ میں نہیں دکھایا جا سکتا، یہ فرمایا تم دیکھ نہیں سکتے۔ اور تجلی جبل طور پر فرمائی۔ واقعہ حضرت سے آپ نے سنا، آگے میں بڑھتا ہوا بتاتا ہوں۔ جب جبل طور پر تجلی ہوئی، جبل طور جل کر کے خاک ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غشی آ گئی، آپ دوسرے پہاڑ پر آرام فرما ہوئے۔ جب مصطفیٰ پیارے کی بات آتی ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، رب تعالیٰ کے جلووں کو ایسا نگاہیں بھر بھر کے دیکھا کہ پلک جھپکنا بھی محال ہو گیا۔ مصطفیٰ پیارے کی شان یہ ہے کہ کوہ طور جس تجلی کو برداشت نہ کر سکے، جس کی چمک کو نگاہ حضرت موسیٰ اپنے اندر برداشت نہ کر سکے، پھر بھی لمحہ سے کم وقت کے لیے بھی جو تجلی کی چمک نگاہوں میں آ گئی، اس کا جلال کا یہ حال تھا۔ حضرت فرید الدین گنج شکر شیخ چشتیہ، سلسلہ چشتیہ کے اولو العزم ہستی، اور امام رومی اور دیگر اہل یقین، اہل بصیرت، اہل بصارت، اہل نور بیان فرماتے ہیں کہ جب پندنامہ عطار جسے کہا جاتا ہے حضرت فرید الدین گنج شکر علیہ رحمت و رضوان کا، اس میں اس واقعے کی یوں تفصیل بیان ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی، تجلی طور پر ہوئی، برداشت نہ ہو سکا، کیوں کہ انہیں کلام کی شان بخشی، رویت کی شان مصطفیٰ کو عطا فرمائی کہ آپ کو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا، آپ نے لوہے کے خول کو اپنے نگاہوں پر لگا لیا، ایک حجاب ڈال لیا۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں تو آپ کے گھر میں حضرت بی بی صفورہ، وہ بھی جلوہ فرما ہے۔ حضرت بی بی صفورہ کہتی ہیں، انتظار میں ہیں، کہتی ہیں کہ حضرت یہ کیا غضب، اپنی نگاہوں پر آپ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، ذرا وہ پردہ تو ہٹائے، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اے صفورہ تم نہیں دیکھ سکتی، اے صفورہ تم نہیں دیکھ سکتی۔ وہی خواہش جو کچھ دیر قبل رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رب ارینی انظر الیک فرمایا، وہی خواہش حضرت بی بی صفورہ کر رہی ہے۔ وہاں بھی لن ترانی کا جواب تھا، یہاں بھی لن ترانی کا جواب ہے، مگر موقع بدل گیا ہے، جواب دینے والی ہستی بدل گئی ہے، مرحلہ خواہش و طلب اور جستجو وہی نظر آ رہی ہے، عشق صادق وہی نظر آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب پیغام اسرار ہوا، آپ نے کہا جانتی ہو کہ جس نگاہ پر بھی، جس پر بھی اس کا اثر ہوگا وہ جل کے خاک ہو جائے گی۔ حضرت صفورہ کہتی ہے کوئی بات نہیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں، کوئی بات نہیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت بی بی صفورہ نے خواہش کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نگاہوں سے پردہ ہٹایا۔ حال کیا ہوا؟ حضرت بی بی صفورہ نے ایک ہاتھ کو آنکھ پر رکھ لیا، اور ایک آنکھ کھلی رکھ کر کے آپ نے دیکھا۔ اول وقت میں دیکھنے والا جب اس کیفیت کا مشاہدہ کرے گا وہ یہی سمجھے گا کہ ایک آنکھ کو قربان کر کے ایک آنکھ کو بچا کر رکھنا چاہتی ہیں، مگر یہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ حضرت بی بی صفورہ تو داناؤں کی ایسی دانا نکلی کہ وہ ایک مرتبہ سوز فنا کو برداشت نہیں کرنا چاہتی، بلکہ لمحہ بلمحہ دوبارہ اس سوز کو وہ حاصل کرنا چاہتی ہیں، اس فنا کی لذت کو وہ حاصل کرنا چاہتی ہیں، اس قربانی کی لذت کو وہ حاصل کرنا چاہتی ہیں جو شوق دیدار میں فنا کے مقام سے حاصل ہونے والی ہے۔ حضرت بی بی صفورہ نے جیسے ہی ایک آنکھ کو کھلا رکھا، وہ آنکھ ضائع ہو گئی، جو ضائع شدہ آنکھ تھی اس پر دوسرے ہاتھ سے بند کیا اور پھر یہ ہاتھ سے دوسرے آنکھ کو کھول دیا، اس آنکھ سے دیکھا یہ آنکھ ضائع ہوئی، پھر ہاتھ رکھ لیا، وہ پہلی والی آنکھ کو ہٹایا، اس آنکھ کو بینائی عطا ہو گئی، پھر دوبارہ دیکھنے کا موقع آ گیا۔ پتہ یہ چلتا ہے وہ معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ جو طلب صادق لے کر کے ان کے بارگاہ میں آتا ہے تو فنا و بقا کا مرحلہ اسے
سے بتا دیا جاتا ہے، باقی باللہ باقی بالرسول ہونے کا ذائقہ بتا دیا جاتا ہے، اور دستگیری کا مظہر کیا ہوتا ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ اب بات یہاں آتی ہے حضرت موسیٰ جس نور کی تجلی کا مشاہدہ برداشت نہ کر سکے، حضرت صفورہ واسطے و وسیلے سے مشاہدہ کر رہے ہیں تب بھی برداشت نہیں کر سک رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے لیے وسیلہ کوہ طور تھا، برداشت نہ ہو سکا۔ حضرت صفورہ کے لیے وسیلہ حضرت موسیٰ کی آنکھ مبارک تھی، برداشت نہ ہو سکا۔ مگر جب مصطفیٰ پیارے کی بات آ رہی ہے، رب تعالیٰ فرما رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى، میرے حبیب کی آنکھیں نہ چندھیا گئی ہیں، نہ بند ہوئی ہیں، نہ ادھر نہ ادھر بٹکی ہیں، وہ بس جلوے مصطفیٰ کا، جلوے رب ذوالجلال کا وہ مصطفیٰ مشاہدہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کا مشاہدہ فرمایا، اور وہ نور کا کیا حال ہوگا جس نور نے نور کبریا کا مشاہدہ کر لیا۔ تبھی تو وہ نور جب لے کر کے واپس آ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو جی بھر کے جس کو دیکھنے کی تمنا لیے تھے، وہ تمنا کو پورا کرنے کا وقت آ رہا ہے۔ مصطفیٰ پیارے انعام و اکرام لے کر کے، نمازوں کا تحفہ لے کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نگاہ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ نور جو ان کی نگاہوں میں چمک رہا تھا، اس نور کو جی بھر کے دیکھ کر کے گویا کہ بتا رہے ہیں حسرتیں جو زمانے سے تھی، ایک بار دیکھا پھر دیکھنے کی تمنا کا جو ترانہ سنا کرتے تھے تاریخ کے اوراق میں، یعنی ہم نے جب دیکھنے کی جس چیز کی جی بھر کے تمنا کی تھی، ہم نے اس وقت پر جی بھر کے دیکھ نہ سکا تھا، تجلی کی ایک چھوٹی سی جھلک تھی کہ ہمیں اس کی برداشت کا طاقت نہیں تھی۔ اب حال یہاں پر یہ ہے کہ نگاہ مصطفیٰ نے اس جلال تجلی کو اپنی نگاہوں میں سما لیا ہے۔ اب حال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نگاہ مصطفیٰ سے نور کبریا کا مشاہدہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور امت مصطفیٰ کو نفع پہنچاتے ہوئے بتاتے چلے جا رہے ہیں، اے 1400 سال بعد میرے محبوب کبریا رحمت للعالمین کے امتیوں، تم نبی کے اور نبی کے ماننے والوں کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد مدد کیے جانے پر، نفع پہنچائے جانے پر انکار کرنے والے سنو، میں دنیا سے جا چکا ہوں، آسمانوں میں ہوں، مگر تمہیں نفع پہنچاتا نظر آ رہا ہوں۔ میں تمہارے لیے نمازوں کو کم کرا رہا ہوں، اور دیدار مصطفیٰ، دیدار رب کبریا کا جو جلوہ مصطفیٰ نگاہ مصطفیٰ میں بسا ہوا ہے، میں اس کا مشاہدہ بھی کر رہا ہوں، نفع بھی پا رہا ہوں، نفع بھی دے رہا ہوں۔ پتہ کیا چلتا ہے دنیا سے جو اللہ والے چلے جاتے ہیں، جانے کے بعد بھی نفع دیتے ہیں۔ انکار کر دو، 50 وقت کی نمازیں پڑھو، ہمیں کیا ہے، ہم تو ماننے والے ہیں، 5 وقت کی پڑھتے ہیں چھوڑ دیتے، یہ غلط ہے، پڑھنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصطفیٰ پیارے کی نگاہوں میں نور کبریا کا مشاہدہ بار بار فرمایا، یہاں تک کہ 5 وقت پر ہمارے لیے نمازیں کم ہو گئیں، اور قیامت میں رب تعالی ہم پر کرم فرمائے گا، جنت میں دیدار عطا فرمائے گا، مومن ہر مومن رب کبریا کے جلووں کا مشاہدہ جنت میں کرے گا۔